علیکم۔ پروگرام عوامی پنجاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیصل فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نیوز۔ آج میرے ساتھ ہے سابقہ جنرل کونسل امیر جماعت اسلامی PP 184 اجرا شام کی جناب ڈاکٹر غلام نبی ناصر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا انمول وقت ہمیں دیا۔ پنجاب رنگ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آپ پنجاب رنگ نیوز کی تمام آنے والی نیو ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام عوامی پنجاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیصل فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نیوز۔ آج میرے ساتھ ہے سابقہ جنرل کونسل امیر جماعت اسلامی PP 184 اجرا شام کی جناب ڈاکٹر غلام نبی ناصر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا انمول وقت ہمیں دیا۔ جماعت اسلامی ایک الگ پارٹی ہے، تو اس پارٹی کا مقصد اور نقطہ نظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری جماعت کی دعوت کے حوالے سے ہم سے بات چیت کی، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جماعت اسلامی اس ملک میں کلمے کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور ہماری دعوت یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا جائے، اور جو پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کا نفاذ ہو اور نیک اور اچھے لوگوں کی حکومت ہو، جو کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک میں جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے جماعت اسلامی قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھی ہے۔ جماعت اسلامی کا لوگو یہی ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ تو ہم اسی قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حلقہ میں، شہر میں اور اپنے سوار میں۔ تو انشاءاللہ ہمیں عوام کی طرف سے کافی تقدیر آئی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ مشن جو ہے وہ جاری ہے۔ جی، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا جماعت اسلامی کا لوگو ہے۔ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہونے کے باوجود PDM کا ساتھ کیوں نہیں دے؟ PDM میں وہ تقریباً وہی جماعتیں ہیں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اب چونکہ یہ PVJM سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں بیسک وہ حکومت میں رہی ہیں اور ان دونوں پارٹیوں پر کرپشن کے الزامات ہیں اور نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور ان کے زیادہ تر کیسز عدالتوں میں ہیں۔ تو ہم نے اگر ان کا ساتھ لے کر ان کو ہی بچانا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ پہلے یہ لوگ اپنے جو کیس ان پر کرپشن کے ہیں، جو ان پر کرپشن کے معاملات ہیں، پہلے یہ اپنے حل کریں اور اس کے بعد ہم باقی اپوزیشن کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ جماعت اسلامی کی سیاست حکمت عملی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جماعت اسلامی آئندہ کے جو ہمارا پروگرام ہے، ہم اپنے نشان اور اپنے پرچم پر الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ محترم سراج الحق صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی پوری طرح متحد اور یکسو ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پورے ملک میں بلدیاتی الیکشن ہوں یا قومی الیکشن ہوں، انشاءاللہ اپنے پرچم اور اپنے نشان ترازو پر الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپنے حلقوں میں اور اپنے علاقے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ جی، موجودہ حکومت کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ اگر مہنگائی کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی بلند سے بلندی ہوتی جا رہی، ہر شعبہ چاہے گھی ہے، عام اشیاء کی طرف دیکھ لیں، پٹرول کی طرف دیکھ لیں تو ہر روز ہی 10 روپے 8 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کی اس موجودہ حکومت کے متعلق کیا کہنا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو حکومت ہے یہ ناکام ترین حکومت ہے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، عوام کے ساتھ فراڈ کیا۔ جتنے کرپٹ لوگ تھے تمام پارٹیوں کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے، ان سب کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لا لیا، اور وہ جو عمران خان ہے وہ کچھ اور فیصلے کرتا ہے اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ تو بیسک یہ کرپٹ ترین حکومت ہے، اس میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر اور جو ادارے ہیں اس میں کرپشن مزید بڑھی ہے پہلی حکومتوں کی نسبت۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے،
जो उन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। और जो मज़े की बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो मुल्क में नापैद हो जाती है और उसकी कीमतें आसमान तक चली जाती हैं। जी, जो कैसी गुड गवर्नेंस है। ये जो TLP के साथ उन्होंने मुआहदा किया था, तो जो हमारे वज़ीर फैसल वापडा साहब, उनका कहना है कि जो सन 2020 में TLP के साथ मुआहदा हुआ है उसका वज़ीर आज़म को इल्म नहीं है। और जो शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं फ़िलहाल, वो कुछ और बात कहते हैं, जो फवाद चौधरी साहब है वो कुछ और बात कहते हैं। यानी जो इनकी हुकूमत है उनके आपस में ही नहीं इल्म के ये वज़ीर क्या कर रहा है और वज़ीर आज़म को किसी बात का नहीं इल्म। तो इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा हुकूमत से यही मशवरा है और हुकूमत को यही मशवरा है कि हुकूमत ने तरीक़े लब्बैक के साथ जो मुआहदा किया है उस पर अमल किया जाए और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए और तशद्दुद की तरफ ना जाया जाए। अगर इन्होंने अब इनको पता चला है कि हमने ये मुआहदा किया है, अब कुछ लोग कहते हैं मुआहदा हुआ है, कुछ कहते हैं मुआहदा नहीं हुआ, तो ये हुकूमत की नायदी है। तो हम अब भी चाहते हैं, हमारी अब भी ख्वाहिश है और हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हुकूमत को इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए और मुल्क में ये जो सूरत हाल है तशद्दुद की, जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और हम तरीक़े लब्बैक के तमाम मुतालबात जो हुकूमत ने उनके साथ साइन किया है उनकी हमायत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आपने उनके साथ जो मुआहदा किया है उसकी पासदारी की। जी, जो महंगाई है इसने आवाम का बुरा हाल किया हुआ है, तो जो हमारे देखने वाले हैं, आवाम है या हुक्मरान है, उनके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाम से यही राय है कि आइंदा जो इलेक्शन आने वाला है, बलदियाती इलेक्शन है और कौमी इलेक्शन है, उसमें वो अपने वोट को सोच समझ कर इस्तेमाल करें और किसी करप्ट लोग ऐसे को वोट ना दें जिनका इन करप्ट पार्टियों के से ताल्लुक हो। हमारी बदकिस्मती यही है कि ये लोग इलेक्शन के दिनों में आते हैं और वो हमें वो धोखा फरेब में डालकर हमसे वोट लेकर चले जाते हैं और फिर वो 5 साल हमें नज़र भी नहीं आते और हमारे अवाम पर मज़ालम महंगाई की शक्ल में, अमन व अमान की सूरत में ये करते हैं। तो वो हमारी आवाम भी भुगती है और हम भी भुगते हैं। हम हर इलेक्शन में लोगों के दरमियान हैं और लोगों को दावत देते हैं कि देखो वोट एक ऐसी ताकत है जिस वोट की ताकत की से तब्दीली आ सकती है। अगर अवाम ने इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को ही वोट देना है, तो फिर अवाम का भी अल्लाह ही आफत है। और अवाम को चाहिए कि अपना वोट जो है वोट की ताकत को समझें और वोट की ताकत को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह तब्दीली आए। जी, अमीर जमात इस्लामी BB 184 डॉक्टर गुलाम नबी नासिर हमारे साथ थे, तो उनसे सियासी हिकमत अमली और मुल्क के हालात पर तबादला ख्याल हुआ। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल फात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।